सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाकी नापाकी के अहकामात बयान किए जा रहे थे। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज की दूसरी शर्त का बयान शुरू किया जाता है। अभी तक जो पाकी नापाकी के अहकामात थे वो तो पहली शर्त थी नमाज की, जिसको तहारत कहते हैं। अब दूसरी शर्त है सतर औरत, ऐसा उसका नाम है दूसरी शर्त का, यानी कि नमाज की दूसरी शर्त है बदन का छुपाना, बदन का ढका हुआ होना। सतर औरत यानी कि मर्द के लिए नाफ से नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक इतने बदन का नमाज में छुपाना फर्ज है। फर्ज की बात की गई है इसलिए कि नाफ से घुटने के नीचे तक इतना तो फर्ज है, और बाकी सुन्नत, याद रखिए फर्ज और सुन्नत फिर फर्क होता है। फर्ज की बात कब होती है? जब कपड़ा ना हो तो इतना कम से कम छुपाना फर्ज है। जैसा कि 5 नमाजों में हम बोलते हैं कि 5 नमाजें फर्ज है, मगर उसमें फिर सुन्नतें भी आती है, नफिल भी आती है। तो फर्ज 4, जैसे मगरिब में 3 फर्ज है, फिर सुन्नत भी है, नफिल भी है। तो ऐसे फर्ज एक चीज होती है, फिर उसके बाद सुन्नत होती है, फिर नफल होता है, फिर वाजिब होता है, फिर मुस्तहब होता है। तो फर्ज इतना है बहरहाल। अच्छा, ये जिस्म के छुपाने में 2-3 मसाइल है जिसको आज समझते हैं हम और आप, कि नमाज में बहुत सारे नौजवानों को हम देखते हैं कि वो ऐसा छोटा टी शर्ट पहनते हैं और ऐसे पैंट पहनते हैं जिसकी वजह से अक्सर आप लोगों ने भी देखे होंगे, इसका तजुर्बा आप लोगों को भी आया होगा, कि जब वो लोग सजदे में जाते हैं ना, या जब रुकू में जाते हैं, तो पीछे की जानिब से उनका सतर खुल जाता है। ये जितने पैंट पहनने वाले हैं और जितने शर्ट पहनने वाले हैं, ये सबके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला मसला है। ये सबके लिए ध्यान देने वाला मसला है कि जब रुकू में या सजदे में जाते हैं तो पीछे से सतर खुल जाता है। याद रखिए, अभी तो मसला है, आगे बयान किया जाएगा कि ऐसा जब रुकू में जाए, सजदे में जाए और पीछे से सतर खुल जाए, अब वो जो हिस्सा है जो खुला हो जाता है वो हिस्सा सतर में आता है। सतर में आता है यानी कि जिसको छुपाना फर्ज है। इसीलिए फर्ज की बात पहले कर दी कि कितना फर्ज है छुपाना। जो हिस्सा छुपाना फर्ज है नमाज में, उसमें से कुछ हिस्सा अगर नमाज में खुल गया तो नमाज उसी वक्त टूट गई, नमाज नहीं हुई। और ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ के आ गए। नमाज पढ़ के नहीं आए, फटी झोली में डाल के आए, नमाज हुई ही नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं तो यह ख्याल करना चाहिए। याद रखिए, देखिए, जो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनने वाले, खास करके जीन्स पहनने वाले, आजकल के बड़े अजीब फैशन निकले हैं भाई। मतलब ही नहीं है उनको दीन से, मालूम ही नहीं है सुन्नतें क्या है, और फैशन निकाल के बैठे हैं। तो ऐसे अजीब फैशन, पैंट को नीचे सरका के पहनने का भी फैशन निकला है आजकल। जितनी नीचे पैंट होंगी
شکر ہے لڑک کے نیچے نہیں آ جاتی. تو مسئلہ یہ ہے نماز میں کہ اگر پیچھے کا سطر کھل گیا، فرض ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک اتنا جو حصہ ہے، اتنا اگر نماز میں کھلا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے اس کا فرض کی بات اس لیے بیان کی، کوئی پینٹ پہننے والا یا کوئی شلوار پہننے والا، کوئی لنگی پہننے والا، کسی کو عادت ہوتی ہے، دیکھیے رکوع سے سجدے میں جاتے وقت میں اپنے ازار کو اٹھانے کی کسی کو عادت ہوتی ہے. اب اگر کسی نے غلطی سے اتنا اٹھا دیا کہ گھٹنا کھل گیا تو نماز ٹوٹ گئی. جی اللہ اکبر، یا اللہ رحم فرما. مسئلہ بڑا باریک ہے، میں تحقیق کروں گا مگر اس پہ بیان کروں گا انشاءاللہ. آج مجھے فوراً بتانے نہیں آئے گا، کتاب میں لکھا نہیں ہے، تو مجھے تحقیق کر کے کل ضرور بتائیں گے انشاءاللہ اس کا، کہ دیکھنے کا. حالت نماز میں بھی نظر پڑ ہی جاتی ہے بھائی، کیا کرے، فرشتے تو ہے نہیں کوئی. اس کا کیا بیان ہوگا انشاءاللہ، اس کو پوچھ کے تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے کل انشاءاللہ. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. اچھا، عورتوں کے مسئلے میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر باریک دوپٹہ پہن کے عورت نے نماز پڑھی جس میں سے بال کی سیاہی چمکتی ہو تو عورت کی نماز نہیں ہوگی. ہاں، اب ایک مسئلہ کپڑے میں یہ ہے، کپڑا پہن کے کہ کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا. یہ تو جمعہ میں ہم روز بتاتے، یہ پھر بھی تھوڑا سا 11 منٹ کے ٹائم میں تفصیل ہوتی ہے تو تھوڑا سنیں. کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا، یاد رکھیے جسم میں کہیں کا بھی کپڑا، سر سے لے کے پیر تک کا کہیں کا بھی کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فولڈ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی فولڈ کیا ایسا تو بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. یعنی کپڑا موڑنے کو نماز میں باقاعدہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے. تو کپڑا فولڈ کر کے نماز نہیں ہوتی، الٹا فولڈ کرنا، اس کے حدیث ہے باقاعدہ. مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے، کہیں کا بھی کپڑا فولڈ نہیں ہونا چاہیے نماز کی حالت میں. اب کیا ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنے کا، ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹخنا کھلا رکھنا چاہیے، اس لیے آتے ہیں نماز کو فولڈ کرتے ہیں. اور اب دیکھیے، سمجھیے ذرا باریکی سمجھیے، کرتے کیا ہے، ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، ریگولر آتے جاتے گھومتے پھرتے دن بھر پینٹ نیچے لٹکی رہتی ہے، اور نماز کے لیے آئیں گے تو پھر کپڑا چاہتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. تو اب ذرا یہ بتائیے کہ ایسا تو حدیث میں نہیں ہے نا کہ دن بھر پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے گھومو اور نماز کے لیے آؤ تو کپڑا فولڈ کر لو یا ٹخنے سے اوپر پینٹ چڑھا لو. ایسا حدیث میں ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے حدیث میں. ایسا نہیں ہے کہ دن بھر ایسا گھومو اور نماز کے لیے فولڈ کرو، ایسا تو حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں کیسے ہے؟ حدیث میں ایسا ہے کہ ہمیشہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھو ہمیشہ کے لیے، اور ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کو جو منع کیا ہے نا، اس کی وجہ، مین وجہ کو سمجھیے. اس کی مین وجہ ہے تکبر کے وجہ سے جو لٹکائے گا، یعنی غرور، گھمنڈ، تکبر. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کپڑے کی کمی تھی بہت. آج کل کپڑے کچر کنڈی میں پھینکے ہوئے ملتے ڈھیروں سے. اگر کوئی چاہے کہ میں لائف ٹائم کپڑے اٹھا کے پہنوں گا تو بھی اس کا گزر زندگی بھر ہو جائے گا، اتنے کپڑے آج کل ہے. مگر پہلا زمانہ ایسا نہیں تھا. پہلے زمانے میں کپڑے قیمتی ہوا کرتے تھے اور غریبوں کے پاس کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے. آپ لوگ کتابیں پڑھے تو سمجھے گا، کئی صحابہ ایسے ہوئے ہیں، کئی صحابہ جن کے پاس زندگی بھر ایک ہی جوڑا رہا. صحابہ کے پاس ایسا جوڑا رہا. اور ایک واقعہ تو ہمارے پڑھنے میں ایسا آیا ہے کہ دونوں میاں بیوی ایسے تھے جن کے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور وہ ایک ہی کپڑا چینج کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. کپڑے ہی نہیں ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں. تو اس لیے اور امیر لوگ کیا کیا کرتے تھے، زیادہ کپڑے پہنا کرتے تھے، کپڑے لٹکتے تھے پیچھے، زمین سے گھسیٹتے تھے. وہ چیز کو دیکھ کے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو شخص اپنے
پینٹ کو یا اپنے ازار یا پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے کرے گا اس کے لیے وعید فرمائی، منع فرمایا۔ تو آج پہلی بات تو یہ کہ تکبر الگ چیز ہے، تکبر کا اس میں دخل نہیں ہے۔ تو اب ایسا کرنا کہ دن بھر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے گھومنا اور نماز کے لیے آ کے اس کو فولڈ کر دینا یا اوپر چڑھا لینا، کھینچنا، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جس حالت میں ہے اسی حالت میں رکھیے۔ آپشن دو ہے، ایک آپشن ہے کہ ہمیشہ کے لیے ٹخنوں سے اوپر والا پائجامہ ہو، سلوائیے، نمبر دو جیسا ہے ویسا چھوڑ دیجئے، تیسرا آپشن نہیں ہے اس میں۔ خیر 11 منٹ ہو چکے ہیں، اس کے آگے کی بات انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ دعوت اسلامی کے مبلغ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔